اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، سامعین محترم، کاروان عطرت اور ماہ مبارک رمضان میں پروردگار متعال کے خصوصی مہمان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے اور صحت و سلامتی کے ساتھ آپ کا سفر اس منزل مقصود کی طرف جاری ہوگا کہ جسے پروردگار متعال نے قرآن مجید میں عبادت کا عنوان دیا اور فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ عزیزان گرامی، اس سے پہلے کہ میں باقاعدہ طور پر دعا کے مطالعے کو آغاز کروں، ایک عرض پروردگار متعال کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہ رہا تھا۔ اگر آپ کی بھی دل کی آواز ہو تو یہ آپ بھی اس صدا کو پروردگار متعال کی بارگاہ میں بلند کیجئے۔ البتہ اس سے پہلے ایک مقدمہ ضروری، وہ یہ کہ دنیا بہت شدت کے ساتھ، بہت تیزی سے پولرائزیشن کی طرف جا رہی ہے، یعنی ہر جگہ ہمیں دو ایکسٹریم کے گروپس بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ فار ایگزامپل ہمارے یہاں ہمیں وہ ایک گروپ نظر آتا ہے جو اپنے آپ کو حالت حاضرہ سے، کسی بھی قسم کی سیاست سے، دینداری کے لبادے کو اوڑھ کر ہی الگ سمجھتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ گروپس بھی بناتے ہیں تو اس میں باقاعدہ طور پر کہتے ہیں کہ بھئی یہاں پر سیاست کی کوئی گفتگو نہ ہو، اور پھر وہ فقہ اور یہ دعائیں اور یہ سب پہ اہمیت دیتے ہوں گے، کچھ وہاں سے شعر شاعری اور منقبت اور قصیدوں پر ان کا رجحان ہوتا ہے۔ اور پھر دوسرا گروہ ہوتا ہے جن کو دین میں سوائے سیاست اور حالت حاضرہ کے اور کچھ بھی نہیں نظر آتا، اور لہٰذا وہ دوسری جانب بالکل توجہ نہیں دیتے، اور ان کا ٹوٹل جو فکری منشور ہوتا ہے، ٹوٹل جو ان کے یہاں گفتگو ہوتی، وہ انہی حالات حاضرہ پر مبتنی ہوتی ہے جو کہ وہ حالات حاضرہ روزانہ تبدیل ہو رہے ہوتے ہیں۔ عزیزان گرامی، صحیح راستہ یہ ہے کہ ہم اس دنیا کی حقیقت کو سمجھیں، اور اگر ہم اس ہدف کو اپنے آنکھوں کے سامنے رکھیں کہ جس میں پروردگار متعال نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تو اگر ہمارا ہدف عبادت ہو تو اب دو چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا ہوگا۔ ایک یہ کہ جو کام ہم انجام دیں اس ہدف کو حاصل کرنے کے لیے وہ پروردگار متعال کے اطاعت کی باؤنڈریز میں ہو۔ دوسرا یہ کہ اب اس باؤنڈری کے اندر جو بھی ہم کام انجام دیتے ہیں اس کو ہم دوسرے کام سے الگ نہ سمجھیں۔ یہ سب کا سب دین ہے۔ دین ایک زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ زندگی آپ جب گزارتے ہیں تو آپ کو دنیا والوں کے ساتھ بھی برتاؤ کرنا ہوتا ہے، آپ کو انڈیویجولی اپنے آپ پر بھی کام کرنا ہوتا ہے، آپ کو علمی لحاظ سے بھی پیش رفت کرنی ہوتی ہے، آپ کو روحانی لحاظ سے بھی پیش رفت کرنی ہوتی ہے، آپ کو ٹیکنالوجی کے لحاظ سے آپ نے زندگی گزارنی ہے اس دنیا میں، اور اس زندگی کو اس طریقے سے گزارنا ہے کہ پروردگار متعال کی طرف سفر جو ہے وہ ہموار ہو سکے اور ہم آگے بڑھ سکیں۔ لہٰذا یہ پرابلم پیش آتی کہ اب جب ایسی زمانے میں جہاں پر کھلا عام ظلم ایک قوم اور ایک ملت پر ڈھایا جا رہا ہے، کھلے عام معصوم بچوں کو مارا جا رہا ہے، کھلے عام نہتے لوگوں کو مارا جا رہا ہے، تو کچھ لوگ ہیں جو ابھی بھی سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم اس کے حوالے سے کوئی دعا کریں یا نہ کریں، اس کے حوالے سے ہم کچھ کہیں یا نہ کہیں، یعنی پھر ہم حسینی درسگاہ میں، پھر ہم امام حسین علیہ السلام کا ماتم کیوں کرتے ہیں؟ مگر ہم حسین علیہ السلام پر، خاندان عطرت پر گریہ اس لیے نہیں کرتے کہ ہمارا دل نرم ہو۔ خب اگر ہمارا دل نرم ہوتا ہے تو پھر وہ کسی بھی ظلم کو دیکھ کے خاموش نہیں رہ سکتا، اور اگر ہمارا دل سخت ہے تو ہمیں اس وجہ کو دیکھنا پڑے گا کہ ہم کس وجہ سے پھر گریہ کر رہے ہیں حسین علیہ السلام کے غم میں۔ ائمہ طاہرین علیہم السلام کیا صرف مولا حسین علیہ السلام کے غم میں گریہ فرماتے تھے یا نہیں؟ ان کا دل ایک نرم دل ہوتا تھا جو کسی بھی قسم کے ظلم کو برداشت نہیں کر سکتا تھا، کسی بھی قسم کی انسانیت کے نقصان کو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ لہٰذا میں اس وقت پروردگار متعال کے بارگاہ میں ایک براعت کا اعلان کرنا چاہ رہا ہوں۔ پروردگار میں بری ہوں، میں دور ہوں، تو ہرگز میرا ان لوگوں میں شامل شمار نہ کرنا، نہ اس دنیا میں نہ آخرت میں، جن لوگوں نے یہ ظلم اور جور دیکھا اور یا تو اس ظلم و جور کو ڈائریکٹ انہوں نے انجام دیا، ان کے ساتھ تو مجھے ہرگز شامل نہیں کرنا۔ پروردگارہ مجھے ان کے ساتھ بھی شامل نہیں کرنا جنہوں نے انڈائریکٹلی اس ظلم و جور کو فیسیلیٹیٹ کیا، اور پروردگارہ مجھے ان لوگوں کے ساتھ بھی محشور نہ کرنا کہ جو اس ظلم و جور کو دیکھتے رہے لیکن انہوں نے ایک لفظ بھی، چاہے اپنے تنہائی میں ہی کیوں نہ ہو، چاہے اپنے دل میں ہی کیوں نہ ہو، اپنے دل سے نہیں گزارا اس کی مذمت کے لیے، بلکہ وہ سوچتے رہ گئے کہ اس کی مذمت ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے۔ پروردگارہ تو مجھے ان کے ساتھ محشور کرنا کہ جو جب دنیا میں ظلم اور جور ہوتا ہے تو وہ اس دنیا کے
عارضی نیچر کو سمجھتے ہیں، اس دنیا کے 5 منٹ یا چند لمحے کی لائف کو سمجھ کر وہ اس ظلم کے سامنے صحیح ایکشن لیتے ہیں۔ قطعاً اس کا مطلب نہیں ہے کہ ظلم کے سامنے ایک ہی قسم کا ایکشن لیا جا سکتا ہے اور ہر کسی کا وظیفہ یہی ہے کہ وہ شدت کے ساتھ اس کا مقابلہ کرے، لیکن نہیں، ہر انسان لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جتنی وسعت ہے، جتنی توانائی ہے، اگر آپ کے پاس سوشل میڈیا، اگر آپ فیملی میں ہیں، ممکن نہیں ہے کہ آپ دسترخوان پر بیٹھیں، آپ افطار کریں اور آپ ایک لفظ پروردگار متعال کے بارگاہ میں عرض نہ کریں پروردگارہ مظلوموں کو تو نجات دے۔ پھر آپ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے لیے کیوں دعا کرتے ہیں؟ اگر مظلوموں کی فکر نہیں تو کیا امام زمانہ علیہ السلام اس لیے تشریف لا رہے ہیں کہ ہمیں بادشاہ بنا ہے اس دنیا میں، یا وہ کسی وظیفے کو انجام دینے آ رہے ہیں؟ ہمیں کسی نے لگتا ہے سمجھایا ہی نہیں کہ اس دنیا کا مقصد کیا ہے، طریقہ کیا ہے۔ اب اگر امام زمانہ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو اگر انہیں ظلم و جور کو اس دنیا سے مٹانا ہوا تو انہیں آوان و انصار چاہیے ہوں گے۔ اب اگر ان کے آوان و انصار اس بات کی دل میں اپنے فکر ہی نہ رکھتے ہو کہ ظلم ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، ان کو کوئی فرق ہی نہ پڑتا، ان کے دل پتھر جیسے ہو گئے، ان کے جو کلیم کرتے ہیں، جو دعویٰ دار ہیں کہ ہم امام زمانہ علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہوں گے، انہیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، تو وہ کس طریقے سے امام علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہوں گے؟ دیکھیں، ہر لشکر، ہر گروہ کا جو لیڈر ہوتا ہے وہ ان لوگوں کو اپنے اطراف رکھتا ہے کہ جو اس مقصد کے حوالے سے اپنے دل میں جینون محبت رکھتے ہو، اس مقصد کے حوالے سے اپنے دل میں جینون شناخت رکھتے ہو۔ اب جب ہماری ظلم اور عدل کے حوالے سے شناخت ہی نہیں ہے تو ہم اس لیڈر کے ساتھ کیسے شامل ہو سکتے ہیں جو دنیا میں ظلم کو ختم کرنے کے لیے اور عدل کو برقرار کرنے کے لیے آ رہا ہے؟ اور اگر ظلم اور عدل کی ہمارے دل میں شناخت ہے تو کیسے ممکن ہے کہ ہم ان چیزوں کو دیکھیں اور ہم اپنی زندگیوں میں مصروف رہیں، دعا مانگتے وقت بھی انہیں یاد نہ کریں، کہیں بھی ان کا ذکر ہی نہ کریں اور بالکل اگنور کر دیں؟ تو عزیزان گرامی، اس کو میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں تو عرض کرتا ہوں، پروردگارہ مجھے ان تینوں گروہوں سے، جنہوں نے ظلم کیا، جنہوں نے ظلم کرنے والوں کا ساتھ دیا اور جو لوگ خاموش رہے، پروردگار تو مجھے ان سے دور رکھنا۔ بہرحال چلتے ہیں آج کے دعا کے مطالعے کی طرف۔ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ امام علیہ السلام دو دعا کے عروج کے بیچ میں کچھ دعائیں پروردگار متعال کے بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں۔ یہ بہت اچھی اور خوبصورت دعائیں، جب کبھی دعاؤں کی ضرورت ہو اور ہم اس بات سے قاصر ہوں، ہماری زبان ہمارا ساتھ نہ دے رہی ہو، تو یہ دعاؤں کو ہم پروردگار متعال کی بارگاہ میں پیش کر سکتے ہیں۔ آج کا جو حصہ ہے جس کو ہم مطالعہ کرنے جا رہے ہیں وہ ان دعاؤں کا آخری حصہ ہے، اور پھر ایک نیا عروج اس خوبصورت دعا میں شروع ہونے والا ہے۔ خوب، اب ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، پروردگار محمد و آل محمد پر درود نازل فرما۔ واختم لی بخیر، پروردگارہ میری عاقبت اور انجام کو ایک نیک عاقبت اور نیک انجام قرار دے۔ پروردگارہ ایسا نہ ہو کہ ساری زندگی میں نے اچھائی سے گزاری اور پھر آخر میں میرا شمار ان لوگوں میں ہوا کہ جو نیک بخت نہیں ہیں، جن کی عاقبت بخیر نہیں ہوئی، بلکہ ایسا ہو کہ اگر میں نے ساری زندگی پروردگارہ تیرے حکم کے مطابق نہیں گزاری، تیرے نسبت کوتاہیوں میں گزار دی، لیکن عاقبت میری اچھی ہو اور میں اس دعا کے برکت سے نیک بختی کے ساتھ اس دنیا سے، عاقبت بخیری کے ساتھ اس دنیا سے جاؤں۔ وَاکْفِنِی مَا أَهَمَّنِی من امر دنیا و آخرتی۔ بہت امپورٹنٹ دعا ہے زن گرامی۔ پروردگارہ دنیا اور آخرت کے جن معاملات نے مجھے پریشان کر رکھا ہے تو تو ان کے سلسلے میں میری مدد فرما۔ بس یہاں پر بندہ پریشانی کا اظہار کر رہا ہے اور اس پریشانی کے حوالے سے دعا مانگ رہا ہے۔ اب وہ پریشانی کس حوالے سے ہے؟ کیا صرف دنیا کے حوالے سے؟ نہیں، بلکہ آخرت کے بھی حوالے سے پریشانی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم دنیا کے حوالے سے پریشان ہو تو اس میں تو پروردگار متعال سے مدد طلب کریں کہ پروردگارہ رزق و روزی میں اضافہ ہو، پروردگارہ میری بیٹی کی شادی ہو جائے، پروردگارہ میں اپنی یونیورسٹی میں فار ایگزامپل ایگزامز میں پاس ہو جاؤں۔ لیکن جب آخرت کے لیے ہم کوئی کام کریں، جب نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، صدقہ دیں، اپنے نارمل کاموں کو عبادات میں تبدیل کریں کسی اچھی نیت کو کر کے، دیکھیں انسان اپنی نارمل کام بھی عبادت میں تبدیل کر سکتا ہے۔ فار ایگزامپل آپ صبح کو اپنے جاب پر جاتے ہیں، آپ اسی کو عبادت بنا سکتے ہیں۔ اور وہ کیسے؟ وہ یہ کہ کیونکہ میں نے کمٹمنٹ کی ہے، میں نے وعدہ کیا ہے پروردگارہ میں تجھ سے قربت حاصل کرنے کے لیے، تیری خوشنودی کے لیے اس وعدے پر عمل کر رہا ہوں، اور میں اس ٹائم سے اس ٹائم تک اپنے جاب پہ جا کے جو میں نے وعدہ کیا ہے وہ میں پورا کر رہا ہوں۔ تو بہرحال
جب ہم آخرت کے لیے بھی کام انجام دے رہے ہوں تب بھی پروردگار متعال سے مدد کریں، پروردگارہ ہماری مدد فرما کہ یہ ہماری نماز تیرے درگاہ میں قبول ہو، یہ ہمارے روزے تیرے یہاں پر قبول ہو، ہماری مدد فرما تاکہ ہم جو بھی کام انجام دیتے ہیں آخرت کے حوالے سے وہ تیرے یہاں پر قبول ہو۔ بس وقفنی ما اہمنی من امر دنیا یا و آخرتی، دنیا اور آخرت کے جن معاملات نے مجھے پریشان کر رکھا ہے پروردگارہ تو ان کے سلسلے میں میری مدد فرما۔ ولا تسلط علی من لا یرحمنی، پروردگارہ ایسے کسی کو بھی مجھ پر مسلط نہ فرما کہ جو مجھ پر رحم نہیں کرتا۔ عزیزان گرامی سوچیں کچھ سیکنڈز تک، کچھ منٹ تک چاہے تو سوچیں کہ یہ کون ہے جو ہم پر مسلط ہو سکتا ہے اور بڑا بے رحم ہے۔ اچھا یہ انسان بھی ہو سکتے ہیں، جیسے کہ ہم اس دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ انسان جب بے رحمی پہ اتر آتا ہے تو کوئی اس کی لمٹ نہیں ہوتی، لیکن انسان کے علاوہ شیطان بھی ہو سکتا ہے، یعنی شیطان بھی اگر انسان پر مسلط ہو جائے تو وہ انسان کا سب سے بڑا بے رحم دشمن ہے۔ لہٰذا اس دعا میں دونوں جہت کو ہم پروردگار متعال کے بارگاہ میں پیش کریں کہ پروردگارہ شیاطین جن و انس میں سے کسی بھی بے رحم کو ہم پر مسلط نہ فرمانا۔ لیکن اس کو ایک اور جہت سے بھی دیکھنا چاہیے کہ پس یہاں پر جب قید لگی ہے کہ وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيَّ مَن لَا يَرْحَمُنِي، کہ پروردگارہ مسلط نہ کرنا اس شخص کو کہ جو مجھ پر رحم نہ کرے، تو یہ تسلط جو ہے وہ مقید طور پر آئی ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی اس شخص کو مجھ پر مسلط نہ کرنا جو مجھ پر رحم نہ کرے۔ اچھا اگر کوئی ایسا ہو جو تم پر رحم کرے، کیا میں اس کو مسلط کر دوں؟ دیکھیں اس حوالے سے دعا خاموش ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کی زندگی میں بسا اوقات یہ پیش آتا ہے۔ یہ دنیا ایسی دنیا ہے کہ جس میں ہر انسان بادشاہ نہیں بن سکتا، اور ہر انسان کے اوپر لازم آتا ہے کہ کبھی نہ کبھی کسی دوسرے انسان کے انڈر کام کرے، اور وہ اس پر مسلط ہوتا ہے۔ کبھی آپ کا باس ہوتا ہے، کبھی ماں باپ ہوتے ہیں، کبھی استاد ہوتا ہے، کبھی گورنمنٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں اب یہ دعا مانگنا کہ پروردگارہ کوئی مجھ پر مسلط ہو ہی نہ، تو یہ دنیا کے سنت کے شاید برخلاف ہو، لیکن یہ دعا مانگنا پروردگارہ کوئی ایسا مجھ پر مسلط نہ ہو جو مجھ پر رحم ہی نہ کرتا ہو، یہ ایک قابل قبول دعا ہے۔ بہرحال یہ چند نکات اس چھوٹی سی دعا میں موجود تھے، میں نے کہا آپ کی خدمت میں عرض کروں، اس پر ضرور سوچئے گا۔ وَجَعَلَ عَلَيَّ مِنْكَ وَاقِيَةً بَاقِيَةً، تو میرے لیے اپنی جانب سے ایک دائم اور ہمیشگی حفاظت قرار دے پروردگارہ۔ عبارت واضح ہے۔ وَلَا تَسْلُبْنِي صَالِحَ مَا أَنْعَمْتَ بِهِ عَلَيَّ، بہت امپورٹنٹ دعا ہے۔ پروردگارہ تو نے کچھ بہت اچھے انعامات سے مجھے نوازا ہے، بہت خوبصورت اور پیاری نعمتیں مجھے عطا فرمائی۔ گنیں آپ کون سی خوبصورت اور پیاری نعمتیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں۔ مٹیریلسٹک لحاظ سے دیکھیں، کسی کو اپنے بچے بہت پیارے لگتے ہیں، کسی کو اپنی زوجہ بہت اچھی لگتی ہے، کسی کو بہت اچھے ماں باپ ملے ہوتے ہیں، کسی کو بہت اچھا گھر ملا ہوتا ہے۔ اس سے باہر آئیں، اس سے اوپر آئیں، کسی کو اہل بیت علیہ السلام کی محبت تحفے میں اس کے دل میں ملی ہوتی ہے، کسی کو کوئی نیک کام انجام دینے کی طاقت ملی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر دوسرے اس نیک کام کو انجام دینے میں بہت جھجک محسوس کرتے ہیں، اسے جو ہے کوئی جھجک نہیں ہوتی، یہ فوراً اس نیک کام کو انجام دے دیتا ہے، یہ اس کے لیے توفیق ہے۔ مثلا جو شہادت کے لیے جاتے ہیں، جو اپنی جان قربان کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو بعض اوقات انسان سوچتے رہ جاتا ہے کہ کیا ان کے بچے نہیں تھے، کیا ان کے ماں باپ نہیں تھے، یہ کیسے چلے گئے؟ تو اللہ سبحانہ وتعالی کچھ خاص نعمتوں کو ہمیں گفٹ کے طور پر ویسے ہی عطا فرماتا ہے، ٹھیک ہے؟ اسے کہتے ہیں کہ صالح ما انعمت بہ علیہ، یعنی وہ اچھی چیزیں جن سے تو نے مجھے نوازا ہے، انہیں کیا کرنا پروردگارہ؟ انہیں ایسے نہ کرنا۔ ولا تسلبنی، بس ان نعمتوں کو مجھ سے سلب نہ کر لینا، یعنی اور ان صالح نعمتوں کو مجھ سے سلب نہ کرنا جنہیں تو نے مجھے عطا فرمائی ہیں۔ پروردگارہ تو نے بہترین نعمتیں مجھے عطا فرمائی ہیں، تو ان میں سے کسی کو بھی سلب نہ کرنا، بلکہ روز بروز میری نعمتوں میں اضافہ فرمانا اور میرے ظرف میں بھی اضافہ فرمانا۔ وارزقنی من فضلک رزقا واسعا حلالا طیبا، الہی آمین۔ پروردگارہ اپنے فضل و کرم سے
تو مجھے رزق عطا فرما، اور وہ رزق کیسا ہو؟ واسع ہو، وسیع ہو، بے انتہا ہو۔ پروردگارہ وہ رزق ایک وسیع رزق ہو۔ اچھا، ضروری ہے کیا؟ ابھی ہم نے اس بات پر کچھ ہی دیر پہلے توجہ دلائی، آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ رزق ضروری نہیں ہے کہ فوراً مال اور دولت کی طرف ذہن جائے۔ دیکھیے، اس سے پہلے عرض کیا پروردگار متعال کی بارگاہ میں، ورزقنا حج بیتک الحرام، حج بیتک الحرام کو ہمارے رزق میں قرار دے، ورزقنا عملا بطاعتک، تیرے اطاعت کرنے کو ہمارے رزق میں قرار دے۔ اس وسیع معنی میں رزق پر گفتگو ہو رہی ہے۔ تو اس وسیع معنی میں جب ہم رزق پر گفتگو کرتے ہیں اور پروردگار متعال سے ایسی رزق میں وسعت طلب کرتے ہیں، تو یہ رزق جب پروردگار متعال ہمیں عطا کرے گا تو اس میں ایک خاصیت ہوگی۔ اگر پروردگار متعال سے انعام کی صورت میں ہمیں رزق ملے گی تو اس کے اندر تربیت کا عنصر ہوگا، اور ہرگز یہ رزق اس بات کا باعث نہیں بنے گی کہ ہم اپنے حدود سے خارج ہو جائیں اور ہم خود اپنا بیڑا غرق کریں۔ لہٰذا جو اس کی کوانٹٹی آئے گی، جس توازن سے یہ رزق ہمیں ملے گی، اس میں اس بات کا ضرور خیال رکھا جائے گا کہ ہمارے اندر ظرفیت کتنی ہے، ہمیں ضرورت کس چیز کی، اور اس حساب سے پروردگار متعال ہمیں نوازے گا۔ ایم یہ ہے کہ یہ محدود مدت کی دنیا، یہ چند لمحوں کی دنیا جب ختم ہو تو وہ جیسے بھی گزرے، البتہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اطاعت میں اور ایک سلیقے سے گزرے، لیکن بہرحال پھر جیسے بھی گزر جائے تو آخرت ہماری اس کی وجہ سے نہ بگڑے، اور ہم اس کو مد نظر رکھتے ہوئے پروردگار متعال کے بارگاہ میں عرض کریں کہ ورزقنی من فضلک رزقا، پروردگار اپنے فضل سے مجھے رزق عطا فرما، اور وہ رزق کیسا ہو؟ وسیع رزق ہو، حلال رزق ہو، اور نہ تو صرف حلال بلکہ طیب رزق ہو، یعنی حلال سے بھی ایک لیول بڑھ کے پاک اور پاکیزہ رزق ہو۔ بہت ساری چیزیں حلال ہوتی ہیں لیکن پاک و پاکیزہ نہیں ہوتی، لیکن ہم پروردگار متعال سے عرض کریں کہ پروردگارہ بہترین کوالٹی کا رزق ہمیں تو عطا فرما، ان باتوں کو نظر میں رکھتے ہوئے جو آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ اللہم احرسنی بحراستک، پروردگارہ اپنی نگہبانی کے ذریعے میری نگہبانی فرما، میری جان کی نگہبانی فرما، میری مال کی نگہبانی فرما، اور خاص کر کے اس چیز کی نگہبانی فرما جس کی ضرورت میرے لیے دیر پا ہے، یعنی جس کو مجھے لمبے عرصے تک جس کی ضرورت پڑنے والی ہے، اور وہ کیا ہے؟ محبت اہل بیت، تیری محبت، خلوص نیت۔ یہ وہ چیزیں کہ جو لانگ ٹرم یہاں سے لے کر تو آخرت تک جن کی مجھے ضرورت ہے، پروردگارہ خاص کر کے ان چیزوں کی تو نگہبانی فرما۔ واحفظنی بحفظک، پروردگارہ اپنی محافظت کے ذریعے میری محافظت فرما، میری محافظت فرما، میرے اولاد کی محافظت فرما، میرے مال کی محافظت فرما، میری آبرو کی محافظت فرما پروردگارہ، اور خاص کر کے ان چیزوں کی محافظت فرما جن چیزوں کی مجھے قیامت کے دن بہت زیادہ ضرورت ہے، وہ میرے ہاتھ سے نہ چھن جائے، وہ مجھ سے کوئی نہ لے جائے۔ عزیزان گرامی، وَكْلَأْنِي بِكَلَاءَتِكَ، یہ بھی عزیزان گرامی پاسداری، حمایت، محافظت کے معنی میں، لیکن یہ کلاء جو ہے نا وہ ایک ایکٹیو پاسداری کو کہا جاتا ہے، یعنی جیسے آپ تصور کریں کہ جنگ احد میں جیسے مولا علی علیہ السلام ایکٹیولی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد طواف کرتے ہوئے ان کی پروٹیکشن کر رہے تھے اور ان کی حفاظت کر رہے تھے، اس ایکٹیو پروٹیکشن کو کہتے ہیں کلاء۔ پروردگار تو ایکٹیولی ہمیں پروٹیکٹ فرما مختلف حربوں سے، مختلف دشمنوں سے، جن اور انس کے دشمنوں سے۔ ورزقنی حج بیتک الحرام، پروردگارہ حج بیت اللہ الحرام کو ہمارے رزق میں قرار دے، فی عامنا ھذا، پروردگارہ جس سال میں اس وقت ہم ہیں اس سال میں تو یہ حج ہمیں نصیب فرما، وفی کل عام، اور ہر سال تو ہماری رزق و روزی میں حج کو لکھ دے۔ عزیزان گرامی، ایک چھوٹا سا نقطہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اگر یہاں پر ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ حج رزق ہے، تو یہ بات ہمیں پہلے سے پتہ ہے کہ رزق میں انفاق کرنا اور اپنے رزق سے بخشنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، نیکی تک نہیں پہنچو گے، قرآن مجید کی آیت ہے کہ جب تک اس چیز سے انفاق نہیں کرو گے کہ جسے تم پسند کرتے ہو۔ اب بہت سے ہم میں سے ایسے لوگ ہیں جو 20 دفعہ شاید حج پہ جا چکے ہیں، 30 دفعہ حج پہ جا چکے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں نوازا ہے
کربلا جا چکے ہیں کئی دفعہ، جیسے اس کے بعد کا جو فقرہ ہے وزیارت قبر نبیک، وزیارت قبر نبیک والائمۃ علیہم السلام، پروردگارہ جس طرح ہم نے تجھ سے یہ مانگا کہ تو حج بیت اللہ الحرام کو ہمارے رزق میں قرار دے، اسی طرح اپنے نبی کے قبر کو بھی ہمارے رزق میں قرار دے، اور ائمہ طاہرین علیہم السلام کی زیارت کو بھی تو ہمارے رزق میں قرار دے۔ اور ہماری گفتگو یہ تھی کہ رزق سے انفاق کرنا، اور وہ بھی بہترین چیز سے اپنے انفاق کرنا ضروری ہے نیکی کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو کیا بہتر نہیں ہے کہ جو لوگ اتنی دفعہ حج پر جا چکے ہیں، اتنی دفعہ کربلا جا چکے ہیں، اب جب اربعین آتا ہے، جب اگلی دفعہ موقع آتا ہے، تو وہ کسی ایسے جوان کو ڈھونڈے جو وہ بھی جانے کا خواہش مند ہو، اور وہ انہیں سپانسر کرے بغیر کسی منت کے، بغیر کسی احسان جتانے کے، اور وہ ان کو روانہ کرے حج کی طرف، وہ ان کو کربلا کی طرف روانہ کرے۔ یہ انسانوں کی زندگی کو تبدیل کرتا ہے۔ اگر آپ نے ایک انسان کو اسپرچولی، روحانی لحاظ سے زندہ کر دیا، تو ایسا ہے کہ آپ نے پوری انسانیت کو زندہ کیا۔ یہ بھی قرآن مجید کی آیت ہے۔ اور اگر ایک انسان کو مار دیا تو ایسا ہے کہ جیسے پوری انسانیت کو مار دیا۔ تو اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ اگر آپ صاحب حیثیت ہیں، کئی دفعہ آپ حج پہ جا چکے ہیں، کئی دفعہ زیارتوں پر جا چکے ہیں، اب آپ کو جب نئی فرصت آتی ہے تو آپ تلاش کریں ایسی فیملی کی، ایسے شخص کی جو آپ کے اطراف میں ہے، جو زیارت پر جانے کے لیے ترستا ہے لیکن نہیں جا پاتا۔ آپ اس کی حمایت کریں، آپ اس کو سپانسر کریں، اور جو اس کی زندگی میں تبدیلی آئے گی اس زیارت کی وجہ سے، اس تبدیلی کی وجہ سے آپ کی بھی زندگی میں تبدیلی آئے گی اور اس کی بھی زندگی میں تبدیلی آئے گی۔ پھر اس کے بعد عرض کرتے ہیں کہ وَلَا تُخْلِنِي يَا رَبِّ مِن تِلْكَ الْمَشَاهِدِ الشَّرِيفَةِ، پروردگار مجھے ان نہایت شریف مکانوں کی زیارت سے محروم نہ فرمانا، وَالْمَوَاقِفِ الْكَرِيمَةِ، کریم مواقف سے مجھے دور نہ رکھنا۔ عزیزان گرامی، یہ آخری جملہ ہے دعا کے، وہ دعا والے حصے کا جو میں بار بار آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ دو عروج کے بیچ۔ اب اس کے بعد جن جملات کو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، میں صرف ان کے ترجمے کو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اس کے اوپر ڈیٹیل ڈسکشن انشاءاللہ اگلے ریکارڈنگ میں کریں گے۔ تو ان جملات کو صرف آپ سنیں اور آپ سوچیں اور آپ دیکھیں کہ آپ کتنا اس سے کنیکٹ کر سکتے ہیں۔ اللہم انی کلما قلت قد تہیأت وتعبأت وقمت للصلاة بین یدیک وناجیتک القیت علی نعاسا اذا انا صلیت۔ پروردگارہ، میں نے جب بھی کہا کہ میں اب آمادہ ہوتا ہوں، تیار ہوتا ہوں اور تیرے سامنے نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، جب بھی میں نے یہ ڈیسیشن لیا، کہ جب بھی میں نے پلان بنایا، ہم اپنے عامیانہ زبان میں ایسے کہیں کہ تیری مناجات کے لیے میں کھڑا ہوں، آج رات میں نے تیرے ساتھ مناجات کرنی ہے، آج رات میں تیری عبادت کے لیے کھڑے ہونے والا ہوں، آج تو ڈن ہے، پکا ہو گیا، آج میں نے ضرور نماز شب پڑھنی ہے۔ القیت علی نعاسا اذا انا صلیت، تو پھر ایسی نیند مجھ پر طاری ہو جاتی ہے، ایسی بے حالی مجھ پر طاری ہو جاتی ہے، یعنی صبح کو میں نے جس حال میں ڈیسیشن میک کیا ہوتا ہے کہ آج تو ڈن ہے اور پکا ہے، اور رات کو جب اس کا موقع آتا ہے تو وہ بدحالی مجھ پر طاری ہوتی ہے، نیند مجھ پر طاری ہوتی ہے۔ وَسَلَبْتَنِي مُنَاجَاتَكَ إِذَا أَنَا نَاجَيْتُ، اور جو تیرے ساتھ گفتگو کرنے کی لذت کو میں تصور کر کے پھر ڈیسائیڈ کرتا ہوں کہ آج تو میں نے اپنے رب کے ساتھ گفتگو کرنی ہے، مناجات کرنی ہے، میں نے مناجات شعبانیہ پڑھنی ہے، آج میں نے دعا ابو حمزہ سمالی کچھ نہ کچھ صفحات تو پڑھنے ہی ہے، آج میں نے دعا کمیل پڑھنا ہی ہے۔ لیکن وسلبتنی، لیکن تو مجھ سے سلب کر لیتا ہے مناجات کیا، مناجات کیا، اپنے مناجات کو، اس حال کو، اذا انا ناجیت، جب میں چاہتا ہوں کہ تجھ سے مناجات کروں۔ یہ کیا وجہ ہے؟ کیوں ایسا ہے کہ ڈیسیشن بنانے کے وقت میرا ارادہ اتنا مستحکم ہوتا ہے لیکن عمل کے میدان میں ایسا سست پڑ جاتا ہوں کہ کبھی اپنے لیے میں کچھ کر ہی نہیں پاتا۔ مالی کیا وجہ ہے؟ کلما قلت قد صلحت سریرتی، جب بھی میں ڈیسائیڈ کرتا ہوں کہ اب سے میں اپنے آپ کو ایک نیک انسان بناؤں گا، اپنی سیرت کو بہتر بناؤں گا، اپنے اندر تبدیلی لاؤں گا، کوئی میں ڈیسیشن لیتا ہوں، کوئی میں نیو ایئرز ریزولوشن بناتا ہوں اپنے امپروومنٹ کے لیے، وقرب من مجالس التوابین مجلسی، میں سوچتا ہوں کہ اب جو ہے میں اچھے لوگوں کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ، جو توبہ اور انابہ کرنے والے لوگ ہیں، ان کے ساتھ میں قربت اختیار کروں گا۔ عرضت لی بلیتن ازالت قدمی، کوئی نہ کوئی بلا اور مصیبت مجھ پر آ جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے میرے قدم لڑکھڑا جاتے ہیں، یا میں بھول جاتا ہوں، یا وہ بات میرے ذہن سے پوری طرح نکل جاتی ہے۔ بہرحال جس
ذوق اور شوق سے میں نے ڈیسیشن لیا ہوتا ہے تو عمل کے میدان میں وہ سب کچھ تباہ و برباد ہو جاتا ہے. پروردگار اس کی کیا وجہ ہے؟ عزیزان گرامی، یہ ہمارے ڈسکشن کا موضوع ہوگا انشاءاللہ اگلے درس میں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.